اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے منطق کا، اشیاء کے حقائق سے متعلق، اشیاء کی حقیقتیں کیا ہیں، کوئی شے ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے جوہر کیا ہے؟ جو قائم بنفسہ ہی ہو، قائم بالذات ہو، جو قائم ذات ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ہونے میں محل کا محتاج نہ ہو، اپنے ہونے میں محل کا محتاج نہ ہو۔ اوپر لکھا ہے اپنے ہونے میں غیر کا محتاج نہ ہو۔ غیر کا مطلب کیا ہے؟ محل۔ اپنے ہونے میں محل کا محتاج نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ پین ہے تو یہ اپنے ہونے میں محل کا محتاج نہیں ہے، یہاں ہے تو پھر بھی پین ہے، اس محل میں ہے تو پھر بھی پین ہے، اپنے ہونے میں اس محل کا محتاج نہیں تھا، یعنی یہاں ہے تو پین ہے اور یہاں ہے تو پین نہیں ہے، ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا ہو کہ یہاں ہو تو پین ہو اور وہاں ہو تو پین نہ ہو، پھر ہم کہیں گے محل کا محتاج ہے۔ تو محل کا محتاج تو نہیں ہے۔ یہاں بھی پین ہی کہتے ہو کوئی پین دو، یہاں تو پھر بھی پین ہی کہتے ہو کہ مجھے پین دو۔ تو پتہ چلا یہ مارکر ہے۔ بہرحال اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ جوہر۔ یہ مارکر کیا ہے؟ جوہر ہے۔ تو جوہر کیسے کہتے ہیں؟ جو قائم بذات ہی ہو، قائم بنفس ہی ہو، اپنے ہونے میں غیر کا یعنی اپنے ہونے میں محل کا محتاج نہ ہو۔ دوسری چیز جسم۔ اب انسان کیا ہے؟ وہ بھی جوہر ہی ہے نا، جوہر۔ اپنے ہونے میں محل کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں پر بیٹھا ہے تو پھر بھی انسان، وہاں کسی اور مقام پہ ہے تو پھر بھی انسان۔ دوسری شے ہے جسم، ہوا قابل للابعاد الثلاثہ، جو تین بعدوں کو قبول کرے۔ جو تین بعدوں کو قبول کرے۔ تین بعد کیا ہیں؟ لمبائی، چوڑائی اور گہرائی۔ تین بعدیں کیا ہیں؟ لمبائی، چوڑائی چوڑائی اور گہرائی۔ طول، عرض، عمق، ہے نا؟ طول، عرض، ان کو جو قبول کرے اسے کیا کہیں گے؟ جسم۔ یہ بورڈ کیا ہے؟ جسم ہے۔ کیونکہ تین بعدوں کو قبول کر رہا ہے، لمبائی، چوڑائی، گہرائی۔ صحیح ہے؟ تین بعدوں کو۔ اسی طرح جناب والا یہ جو ستون ہے یہ بھی کیا ہے؟ جسم ہے، کیونکہ طول، عرض، چوڑائی اور گہرائی کو کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا۔ قبول کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، بولتے ہی نہیں تسی۔ جی۔ صحیح ہو گیا؟ جی۔ چابی یہ کیا ہے؟ جسم ہے۔ کیوں؟ تین بعدوں کو تین بعدوں کو قبول کر رہا ہے، لمبائی، لمبائی، چوڑائی گہرائی، گہرائی۔ عمق۔ گہرائی۔ جسم کی تعریف سمجھ میں آ گیا؟ جی، اور جسم کو جسم مطلق بھی کہتے ہیں، جسم مطلق بھی کہتے ہیں۔ ابھی جسم مطلق ہے، جسم مطلق ہے، جسم مطلق۔ اب جسم نامی کیا ہے؟ بڑھنے والے جسم کو جسم نامی، وہ جسم جس میں نمو، بڑھنا پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جسم نامی۔ جسم نامی۔ درخت کیا ہے؟ جسم نامی ہے۔ انسان کیا ہے؟ جسم نامی ہے۔ بڑھنے والا جسم۔ اور اسی طرح جانور جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ جسم نامی۔ چلا جی، حیوان کیسے کہتے ہیں؟ جس میں جوہر، جسم، نامی، حساس، متحرک، بالارادہ، یہ چیزیں پائی جائیں تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ حیوان۔ حیوان۔ کیا؟ حیوان۔ حساس کا مطلب کیا ہے؟ محسوس کرنے کی صلاحیت ہو، محسوس کرنے کی صلاحیت ہو۔ صلاحیت اس میں ہو۔ اور پھر آگے ہم نے کہا متحرک بالارادہ، متحرک ارادہ، اپنے اختیار سے حرکت کر سکتے۔ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اپنے اختیار سے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں حرکت کر سکتا ہو۔ تین زمانوں کی قید کیوں لگائی؟ اس واسطے کہ بندہ حیات تھا، بعد میں فوت ہو گیا، اب جب فوت ہوا ہے جناب والا اب حرکت کر رہا ہے؟ نہیں ہے، پھر بھی حیوان تو ہے جی، لیکن حرکت تو نہیں کر رہا۔ تو مطلب کیا ہے؟ اپنے اختیار سے تین زمانوں میں سے، زمانے ماضی میں حرکت کی کہ نہیں؟ جی، کی ہے۔ حیوان ہوا کہ نہیں؟ تو یہ ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں حرکت کر سکتا ہو۔ صحیح ہے؟ ایک ہے حرکت کرنا، ایک ہے کر سکنا، یعنی صلاحیت۔ تو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں حرکت کی استعداد، حرکت کی صلاحیت موجود ہو، یعنی حرکت کر سکتا ہو، اسے کیا کہیں گے؟
حیوان حیوان کیا کہیں گے حیوان آگے انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناطق حیوان ناطق جس میں جوہر جسم نامی حساس متحرک بالارادہ یہ ان معانی کا مجموعہ بھی اس میں موجود ہو اور ناطق بھی ہو اپنا معافی ضمیر بیان بھی کر سکتا ہو اسے کیا کہتے ہیں حیوان ناطق اور حیوان ناطق کون ہوتا ہے انسان یہ حیوان ناطق کس کی حقیقت ہے انسان کی کیا ہے حقیقت ہے فرس اس کی حقیقت کیا ہے حیوان ساحل ساحل ہنانے والا جاندار چلو جی اسد شیر اس کی حقیقت کیا ہے حیوان حیوان مفترس چیر پھاڑ کرنے والا جانور چلو جی حمار حیوان ناطق رینکنے والا رینکنے والا جاندار غنم بکری ہوا حیوان ذو ذو دعا دعاء، یعنی ایسا جانور جو کیا ہو میں کرنے والی ہاں چونکہ بکری میں کی آواز کرتی ہے تو میں کو ڈبل کر لو تو میں ہو گیا تو میں کرنے والا جاندار اسے کیا کہتے ہیں ذو دعاء بکری کو بقر گائے وہ کیا ہے ذو خوار حیوان ذو خوار یعنی بام کرنے والا جاندار جو گائے ہے یہ باں ڈبل بار کر کے یا سنگل کر کے باں لمبی آواز میں تو اس واسطے اسے کیا کہتے ہیں ذو خوار حیوان ذو بام کرنے والا جاندار چلو جی آگے لفظ کیسے کہتے ہیں ایسی آواز جو کسی مخرج میں ٹھہرے اپنے مخرج میں ٹھہرے تو اسے کیا کہتے ہیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں انسان کا کسی جگہ اعتماد کر کے جو آواز نکالتا ہے انسان اسے کیا کہتے ہیں لفظ اسے کیا کہتے ہیں لفظ اب دیکھو مفہوم کی اقسام کتنی ہیں مفہوم کسے کہتے ہیں پیچھے پڑھا نہیں مفہوم کی تو ما حاصل فی الذہن جو ذہن میں حاصل ہو اسے کیا کہتے ہیں تو حاصل فی الذہن جو ذہن میں حاصل ہوا اسے کیا کہتے ہیں مفہوم اسے کیا کہتے ہیں مفہوم دو قسم پر ہے جزئی اور کلی جزئی اور چلو جی آسان ہے جو بوتوں پر بوتوں سے مراد بہت سارا بوتوں پر صادق آئے گا یا نہیں بوتوں پر صادق آئے تو کلی نہ آئے تو جزئی کلی جیسے انسان ہے انسان آپ میں سے ہر ایک پر بولا جا رہا ہے کہ نہیں جی انسان کا اطلاق ہر ایک پر بوتوں پر ہو رہا ہے ہر ایک کی مثال ہر ایک کا لفظ میں نے اس واسطے بولا کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں جی ویسے مطلق ہر ایک نہیں کہنا تو ہر ایک میں تو جانور بھی آتے ہیں کیا ان کو بھی انسان کہیں گے دوسرے انسان بھی ایک قسم کا جانور ہی ہے یہ ہوتے ہیں تنظیم والے اور بعض وفاق والے بھی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منطقی ہیں یہ ٹھیک ٹھاک انسان کو جانور بنا دیتے ہیں ہم نے جانور بنایا نہیں ہم نے جانور ظاہر کیا وہ جانور پہلے سے ہے جانور کا مطلب وہی ہے جو جاندار کا ہے اب بتلائیے انسان جاندار ہے کہ نہیں حیوان ہے کہ نہیں کہتے ہیں تم منطقی لوگ انسان کو حیوان بنا دیتے ہو ہم نے کہا ہم نے بنایا نہیں ہے ہم نے بنایا نہیں ہم نے ظاہر کیا ہے بنایا تو میرے رب نے ہے کیوں اس واسطے کہ حیوان کسے کہتے ہیں اس میں 5 معنی پایا جائیں جوہر جسم نامی حساس متحرک بالارادہ انسان میں 5 معنی ہے کہ نہیں جی حیوان ہوا کہ نہیں ہوا لیکن چھڑا حیوان نہیں بلکہ حیوان ناطق ہے حیوان ناطق دیکھو جوہر ہے کہ نہیں جی قائم بنفس ہی ہے اپنے ہونے میں محل کا محتاج نہیں ہے نہیں لہذا جوہر ہوا جسم ہے جن بودوں کو قبول کرتا ہے طول عرض عمق لمبائی چوڑائی گہرائی کو قبول کرتا ہے جسم بھی ہوا اب صرف جسم میں مطلق نہیں ہے جس میں نامی بھی ہے نامی بھی ہے تیسری چیز بھی آ گئی تیسری قید اور بڑھنے والا جسم ہے تیسری چیز بھی پائی گئی چوتھی کیا ہے حساس حس رکھتا ہے سون بھی سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے سن بھی سکتا ہے چکھ بھی سکتا ہے کام بھی کر سکتا ہے چھو بھی سکتا ہے چھو بھی سکتا ہے حساس ہوا کہ نہیں یہ اور متحرک بالارادہ بھی ہے اپنی مرضی سے ہیں 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں حرکت کی استعداد اور صلاحیت بھی رکھتا ہے جب 5 چیزیں پائی گئی حیوان ہوا کہ نہ ہوا حیوان ہوا نا اب جناب والا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اور کبوتر آنکھیں بند کر کے یہ کہے کہ مجھے بلی دیکھ نہیں رہی
اس کی غلط فہمی ہے، خوش فہمی نہیں نہیں ہے، اس کی غلط فہمی ہے، اسی غلط فہمی میں وہ مار کھا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں منطق گمراہ کرتی ہے اور منطقی ٹھیک ٹھاک انسان کو حیوان کہہ دیتے ہیں، تو ان کی کیا ہے؟ غلط فہمی ہے، خوش فہمی نہیں ہے، ان کو منطق پڑھنی ہوگی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ من لم یعرف المنطق فلا فقہ لہ فی العلوم، جو منطق پڑھتا نہیں اس کو جناب والا علوم میں پختگی حاصل نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ہے۔ جب علوم میں پختگی نہیں پھر فتوے بھی الٹے سیدھے لگیں گے۔ چلو جی، منطق پڑھنی ہوگی۔ منطق کا دخل ہے علوم میں، کیونکہ علوم میں جناب والا فصل بھی آتی ہے، علوم میں جنس بھی آتی ہے، علوم میں آگے جا کے فصل بھی آتی ہے، اور یہ چیزیں ان سے جناب والا فرق کرے گا تبھی کرے گا جب منطق آتی ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ چلو جی، یہ باتیں سمجھ میں آ گئی۔ تو جو چیز بوتوں پر صادق آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ کلی۔ جو بوتوں پر صادق نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اب لفظ انسان کلی ہے جزئی ہے؟ کلی ہے، کہ بوتوں پر صادق آ رہا ہے، کیونکہ زید، عمر، بکر، خالد اور جناب والا ولید، ان میں سے ہر ایک کو ہم انسان کہتے ہیں کہ نہیں؟ بوتوں پر صادق آ رہا ہے کہ نہیں؟ آ رہا ہے۔ اس کا بوتوں پر اطلاق ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ لفظ انسان کلی ہوا جزئی؟ کلی۔ اب جزئی کو دیکھو، جزئی کیا ہے؟ جو بوتوں پر صادق نہ آئے۔ لفظ زید، لفظ زید صرف ذات زید پر صادق آئے گا، تمامی پر صادق نہیں آئے گا۔ تو بوتوں پر صادق نہیں آ رہا تو کیا کہیں گے اس کو؟ جزئی۔ کیا کہیں گے؟ جزئی۔ سمجھ میں آ گئی؟ چلو جی، کافی۔